کا استقبال ناروں کی گونج میں کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. مشايخ اعلان، علماء الاحترام، سامعین الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب حضرت علامہ شاہ پیر قدیر صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی روح کو اشارت پر ایک بار الحمد شریف، 3 بار الفاتحہ. مرشدان خاندان چشتیہ کے واسطے، مرشدان خاندان قادریہ کے واسطے، آیا جلہ مشائخ یا خدا کر رہے رشد فرمان رحمہ مصطفیٰ کے واسطے دنیواب کیو یا اللہ لگتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. احمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درود شریف پیش کرنے. اللہم صل وسلم علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبریت نظر سلیمان. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، رہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کا. محترم سامعین کرام، ابھی آپ حضرات نے اس سے قبل گرامی قدر ایک مولانا ابو بکر صاحب چولہ حفیظ ماروار و برادر طریقت حاضر گرامی ایک مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد کماری کی زمانی بہت ہی مختصر سے وقت میں بہت جامع آپ نے ایک جوشیلا تاثر سماعت کیا. آج کا یہ مبارک جشن جو 2 مسرتوں سے پورا ہے، اس سے حضرت شاہ کبیر علیہ رحمۃ رضوان و جلسۂ دستار وزیرت دارالعلوم انوار مصطفیٰ پہلاؤ شریف. یہ سالانہ جشن ہر سال کیوں منایا جاتا ہے؟ دور و دراز سے حضرت پیر صاحب قبلہ آپ کو یہاں تک بلاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے ہمیں اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے. ہر سال
دارالعلوم کا جشن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی شکل میں، فطرہ کی شکل میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر چرم کی شکل میں اور کھیتی کے پک جانے کے موسم میں عشر کی شکل میں جو ادارے کام تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے اسی جشن میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے جو پیر صاحب حضرت نور اللہ شاہ قبلہ کے ادارے میں جو تعاون پیش کیا ہے وہ تعاون ہمارا صحیح لگا یا نہ لگا۔ آپ نے رمضان المبارک میں اس ادارے میں آپ نے تعاون کیا تو اس تعاون کو حضرت پیر صاحب قبلہ نے آپ کو عالم کی شکل میں واپس ہونے کی، حافظ قرآن کی شکل میں واپس دیا، قاری قرآن کی شکل میں واپس دیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا سودا کتنا سستا سودا ہوا کہ چند روپے کے بدلے کے اندر آپ کو ایک عالم دین مل گیا آپ کی بستی کے اندر، مسجد کی محراب کے لیے حافظ قرآن بن گئے، مل گیا آپ کو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دور و دراز سے آئے ہوئے بھائیوں، آپ ان اداروں سے اسی طرح ہمیشہ جڑے رہو، انتشار کا ہرگز شکار مت، ہر بزرگ کا ادب و احترام کرو، ہاں وہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہو، سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہو، سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہو، سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہو بشرطے کہ وہ سنی طویل آتی ہے، وہ تو تمام بزرگ ہمارے سروں کے ساتھ ہیں۔ اور بابا قوم و ملت اشفاق العلماء حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان نے پورے راجستھان والوں کو تقریباً 60-65 سال تک یہی ہدایت فرمائی کہ تمام بزرگوں کا، تمام مشائخ اعظام کا، تمام علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے ادب و احترام کرو اور ان دین کے قلوں سے جڑے رہو، ان سے وابستہ رہو تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دین بھی وابستہ رہے گا، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ ان اداروں کے ذریعے آپ نے سنا کہ انہی اداروں کے ذریعے سے عالم ہمیں ملتے ہیں، انہی اداروں کے ذریعے سے ہمیں حافظ قرآن ملتے ہیں، انہی اداروں کے ذریعے سے ہمیں مشائخ اعظام ملتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کو قدر کی نگاہ سے اور حسب حیثیت تن من دھن کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً موقع با موقع ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد کرو گے تو آپ خسارے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، تمہاری مدد فرمائے۔ بعض جو کمزور طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، نوکر پیشہ حضرات ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم 100 روپے دینے کے لائق نہیں ہیں تو 2 روپے 5 روپے 10 روپے ہم کیسے مدد کریں؟ نہیں، خلوص کے ساتھ میں اگر آپ نے اللہ کی راہ میں اس مدرسے کے امداد کے لیے 1 روپیہ بھی دیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ 1,00,000 روپے کے برابر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کبھی کبھی ایک درہم 1,00,000 درہم کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہ 1 کروڑ پتی آدمی ہے، اگر اسے 1,00,000 روپے دیے تو اس نے کتنا دیا؟ 1% دیا، اور اگر کسی کے پاس صرف 2 روپے ہیں، کل کائنات اس کے 2 روپے ہی ہے، اور اس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا
تو اللہ کے نزدیک اس لاکھ روپے دینے والے سے زیادہ یہ برکت ثواب کا ہوگا اللہ کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چہرے مورے نہیں دیکھے جاتے۔ اس لیے جو نوکر پیشہ حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق دارالعلوم انوار مصطفیٰ، سہلاب شریف اور دیگر ہمارے سنی اداروں کی مدد کرتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول بنا ہو، جیسا کہ یوپی کے اندر ماحول ہے کہ چھٹی کا ماحول ہے کہ تھوڑا تھوڑا آٹا ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ وہ دور نہیں ہے، اس لیے اگر ہر بھائی روزانہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا صدقہ کی نیت سے 1 روپیہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے طلبا کی مدد کے لیے الگ سے نکال کر کے رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ منتقلی ادارے کا بہت بڑا تعاون ہے اور بہت بڑا بوجھ ادارے کا ہٹ جائے گا۔ کیونکہ میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، اس کا ایک خادم ہوا اپنا پاس دارالعلوم فیضان اشرف بات میں، مجھے معلوم ہے کہ ادارہ چلانا کتنا مشکل ہو، آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو۔ جو ادارہ چلاتا ہے 24 گھنٹے اس کی ضرورتوں کا خیال اس کے ذہن و دماغ کے اندر رہتا ہے۔ مہینہ پورا ہو رہا ہے، مدرسے کی سیلری کا انتظام کرنا، روزانہ بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس لیے ان اداروں سے آپ جڑے رہو اور جو ان سے جڑا رہے گا انشاءاللہ کبھی وہ بچے گا نہیں۔ یہ روح کہ فتنہ و فساد سے بھی انشاءاللہ وہ معمول اور معمول رہے۔ اور یہ بچے آپ کی مدد سے جو بھی سیکھیں گے، کلمہ شریف بھی سیکھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلولہ شریف سیکھ لیا، الحمد شریف سیکھ لیا، دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنا اس سے سیکھ لیا، عالم قرآن عالم دین کی تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے کاموں سے کسی بچے نے نادرائی سیکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب تک کہ یہ بچہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک کہ یہ بچہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے گا، جب تک کہ یہ بچہ درود شریف پڑھتا رہے گا، جو آپ کے تعاون سے اس بچے نے انوار مصطفیٰ میں دین سیکھا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ہوتا رہے گا، آپ کی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کہ مرنے کے بعد میں آگے کسی طرح چلا جائے گا، لیکن اس کا یہ عمل انشاءاللہ جانے کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو اس لیے اداروں سے جڑے رہو اور رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ان اداروں کا خود بھی تعاون کرو اور دوسرے لوگوں کو اس کے تعاون کا ذہن بنانے چاہیے۔ اگر ہر بھائی خود بھی تعاون کرتا ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری لے لے کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں اپنے دوستوں، احباب، پاس پڑوسیوں کو 10 آدمیوں کو میں تیار کروں گا انوار مصطفیٰ کی امداد کے لیے، کتنا بڑا کام ہو جائے گا، اس آپ کا کتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس نیک کام کے اندر ہر آدمی تن من دھن کے ساتھ میں جڑا ہے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کا کس قدر آپ کو فیضان ملے، آپ کے گھروں میں کس قدر خیر و برکت ہوگی، آپ کے اولاد میں کس قدر برکت ہوگی، آپ انشاءاللہ تمام آفات و بلیات سے انشاءاللہ محفوظ اور معمول ہوگے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صدقہ تو تجھ سے ہو غضب الرب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دے۔ تو اگر وقتاً فوقت جو آدمی تندرستی میں صدقہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جو آنے والی آفات و بلیات ہیں اس سے وہ انشاءاللہ صدقہ کی برکت سے وہ محفوظ اور معمول رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت پیر کبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور اس ادارہ انوار مصطفیٰ اور اس کے معاونین محمدین کو اللہ تعالیٰ دن دونی چوگنی رات ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھ کو یہ میرا عقیدہ پرنم ہی بہت ہے، ایک نسبت سرکار دو عالم ہی بہت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھ کو یہ میرا عقیدہ پرنم ہی بہت ہے، ایک نسبت سرکار دو عالم ہی بہت ہے، ہو جاتے ہیں دل اشک محبت شگفتہ، پیاسوں کے لیے تو قطرے شبنم